سلام سامعین، پیش خدمت ہے آپ کے چینل ایلیا ریڈز اینڈ ریویو پر عمران سیریز کا یہ تیسرا ناول لڑکیوں کا جزیرہ پارٹ، یہ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہے، پارٹ 12A۔ بس اتنا ہی آپ کر دیجئے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں عادل پرویز کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ یہ رابعہ کا جو باپ ملنے گیا تھا مسٹر ہارپر سے، جس کمپنی میں وہ کام کرتا تھا، یہ اس کے مالک ہیں مسٹر ہارپر، ان سے ملنے گیا تھا اور اس نے عادل پرویز کی شکایت کی تھی، جو اس کی بیٹی کا جس کے ساتھ اس کی بیٹی کا افیئر چل رہا تھا، وہ شاید اس کے ساتھ بھاگنے والی بھی تھی اور پھر وہ غائب ہو گئی تھی۔ اور کوئی بات ہے کیا؟ ہارپر نے رابعہ کے باپ سے پوچھا۔ جی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو بس اب آپ آرام فرمائیے۔ رابعہ کا باپ اٹھ کے کمرے سے چلا گیا تھا۔ ہارپر نے سگریٹ کے ڈبے سے ایک سگریٹ نکالا اور ہونٹوں میں دبا کے شاید سلگانا بھول گیا تھا۔ وہ خیالات میں ڈوبا ہوا کمرے میں آرام سے ٹہل رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر کھڑکی پہ پڑی، جہاں ایک سیاہ رنگ کا ہاتھ اندر کی طرف رینگتا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ ہارپر ٹہلتے ٹہلتے رک گیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ایک سر تاپا سیاہ آدمی کمرے میں آ کودا۔ اس کے چہرے پر بھی سیاہ نقاب تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک عجیب وضع کا ریوالور تھا۔ ہارپر بڑے سکون سے کھڑا رہا۔ اس کے ہونٹوں پہ ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ دونوں خاموش تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ دونوں ہی بولنے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے۔ مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہے ہو کیا مسٹر ہارپر؟ سیاہ فام آدمی نے پوچھا۔ نہیں، مجھے تمہارے مقدر پہ ہنسی آ رہی ہے، ہارپر نے پرسکون لہجے میں کہا، کیونکہ تم جس آسانی سے یہاں آئے ہو نا، اس آسانی سے واپسی تمہاری تو ممکن نہیں ہوگی۔ میں یہاں سے واپس جانے کے لیے آیا بھی نہیں ہوں۔ سیاہ فام نے بڑی لاپرواہی سے جواب دیا تھا۔ خیر، اب یہ بتاؤ آئے کیوں ہوں؟ کیا میں تمہیں اپنی تجوریوں کی کنجیاں دے دوں؟ مجھے بیوقوف سمجھائے کیا؟ میں جانتا ہوں کوئی بھی بڑا آدمی آج کل اپنے گھر میں اتنی بڑی رقمیں نہیں رکھتا ہے، تو پھر کیا مجھے بھیرو راگ سنانے آئے ہو سکتا ہے بھیرو راگ کا ہی وقت آ جائے۔ ہارپر پھر خاموش ہو گیا اور اسے گھورنے لگا۔ تم ابھی رابعہ کے باپ سے عادل پرویز کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے؟ آنے والے نے پوچھا۔ اچھا، تو تم عادل پرویز ہو؟ مجھے بڑا افسوس ہے، میں تمہیں پہچان نہیں سکا، ہارپر نے مسکرا کر کہا۔ میں کوئی بھی ہوں، اس سے کیا؟ یہ اگر تمہیں معلوم ہو بھی جائے گا تو تم نہ فائدے میں رہو گے نہ نقصان میں۔ شٹ اپ! دفتن ہارپر زور سے چیخا۔ میں بدتمیزیوں کو معاف نہیں کرتا، اپنی حیثیت مت بھولنا۔ اور تمہیں میں ایک دوسری نصیحت کروں؟ سیاہ فام نے آہستہ سے کہا۔ بیکار ہے، مت چیخو، یہاں تمہاری مدد کے لیے کوئی آئے گا ہی نہیں، کیونکہ اگر تم چیخو گے تو مجھے اختلاج ہونے لگے گا۔ میرا دل بڑا کمزور ہے، دیکھو نا، اسی لیے بھی ریوالور بھی سائلنسر لگا کے ہی استعمال کرتا ہوں، بنا آواز کا ہے۔ کیوں؟ میری مدد کے لیے کوئی کیوں نہیں آئے گا؟ کیونکہ میں نے گیس کے صرف 3 غبارے ہی ان کے لیے کافی کر دیے، اب انہیں گھنٹوں ہوش نہیں آئے گا۔ تم پکار کے دیکھ لو، تم اس وقت میرے رحم و کرم پر ہو۔ تم کیا چاہتے ہو؟ رابعہ کی واپسی؟ کیا بکواس ہے، تم کس رابعہ کی بات کر رہے ہو؟ عادل پرویز کی محبوبہ مسٹر ہارپر۔ میں اسے کیا جانوں؟ آہا، اتنے بھولے نہ بنو۔ کیا تم نے اس وقت اسے اپنے آدمیوں سے نہیں اٹھوایا تھا جب وہ ریلوے اسٹیشن سے تھوڑے فاصلے پہ عادل کا انتظار کر رہی تھی؟ کیا تم عرصے سے اس پہ نظر نہیں رکھتے تھے؟ کیا وہ اکثر تم سے ملتی نہیں تھی؟ اور میرے پاس واضح ثبوت بھی ہیں۔ ہارپر کچھ نہ بولا، اس کی آنکھوں میں اب حیرت تھی۔ اور ناہید اور شیلا کا پتہ بھی میں تم سے ہی پوچھوں گا۔ تم ہو کون؟ ہارپر کی زبان سے پھر نکلا تھا۔ میں ان سب لڑکیوں کی موت کا ذمہ دار تمہیں ٹھہراتا ہوں جن کی بگڑی ہوئی لاشیں شہر میں مل چکی ہیں۔ تم کون ہو؟ ہارپر نے پھر سوال کیا۔ میں تمہیں الزام دیتا ہوں کہ تم بے شمار شریف لڑکیوں سے پیشہ کراتے ہو۔ تم بکواس کر رہے ہو، ہارپر نے پھنسی سی آواز میں کہا تھا۔ میں اتنا احمق نہیں ہوں کہ ثبوت مہیا کرے بغیر چلا آتا۔ میرے پاس ایک اقرار نامہ ہے جس پہ تم ابھی کے ابھی دستخط کرو گے۔ کیوں؟ کیونکہ تمہیں ایسی بڑی رقمیں ملتی رہی ہیں جن پر تم انکم ٹیکس نہیں دیتے ہو۔ تم ہزاروں روپیہ کماتے ہو، اس حصے میں میرا حصہ ہونا چاہیے۔ اچھا، تو تم بلیک میلر ہو؟ کچھ بھی سمجھو، اور میرے پاس تمہارے خلاف درجنوں ثبوت ہیں۔ میں رابعہ، ناہید، شیلا کو اسی عمارت سے برآمد کر سکتا ہوں، کیا سمجھے؟ شیلا اور ناہید کو تم ختم کر دیتے، لیکن تم شاید فی الحال لاشیں سامنے لانا نہیں چاہتے ہو،
کیوں بتاؤ، کیا میں غلط کہتا ہوں؟ تم جھک مار رہے ہو، ہارپر غرایا۔ جن لڑکیوں کے تم نام لے رہے ہو میں نے آج تک ان کی شکلیں نہیں دیکھی۔ ایسا کرو چپ چاپ یہاں سے چلے جاؤ، وہ لڑکیاں تمہاری ہی کوٹھی سے برآمد کی جائیں گی۔ تم نے میرے آدمیوں کو بے ہوش کر دیا تو پھر 3 کیا، تم یہاں 3000 لڑکیوں کو داخل کرا لو۔ اچھا تو تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں پھانسنے کی کوشش کر رہا ہوں؟ سیاہ فام آدمی ہنسنے لگا۔ تم کون ہو؟ ایسا تم یقیناً چاہتے ہو۔ تم مجھ سے کیا پرخاش رکھتے ہو بھائی؟ پرخاش؟ ارے یہ کیا کہہ رہے ہو مسٹر ہارپر، میں تو تم سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ زیادہ نہیں، صرف 30,000 روپیہ ماہانہ پہ کام چل جائے گا۔ جب 31 کا مہینہ ہو تو 31 فروری، جب 28 کا ہو تو 32، اور جب 29 کا ہو تو 40,000۔ شاباش، تو پھر نکالوں اقرار نامہ؟ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ 29-30 کسی کو زیادہ بڑی رقمیں شاید نہیں لگ رہی ہوں گی اگر آپ پہلی بار یہ آڈیو سن رہے ہیں تو، لیکن جس زمانے میں یہ ناول لکھا گیا تھا، جناب ابن صفی مرحوم جس زمانے میں لکھتے تھے، اس زمانے میں پیسے کی بڑی ویلیو تھی۔ ویلیو بڑی تھی کا مطلب یہ ہے کہ بھئی اس زمانے میں جیسے ابھی ہمارا مان لیجیے 1000 روپیہ تھا، اس وقت 100 روپیہ تھا، اور مہنگائی بھی اسی حساب سے اس زمانے میں رہی ہوگی۔ تو پھر میں نکالوں اقرار نامہ؟ اس سیاہ پوش نے پھر سے ہارپر سے بولا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ ہاں، دماغ کی خرابی ہی تو تھی جس کی بنا پہ مجھے پوسٹ باکس نمبر 213 کی معلوماتیں حاصل ہوئی، زیبا سے ملاقات ہوئی، میں نے وہ سرخ پیکٹ بھی دیکھا جو زیبا گیرال اسٹریٹ سے لے کے لیٹر باکس میں ڈالا کرتی تھی، اور ان پیکٹوں کو ردی کے کاغذ، ان پیکٹ سے ردی کے کاغذ بھی برآمد ہوتے ہوئے دیکھا۔ تم بڑی صفائی سے کام کرتے تھے، نوٹوں والا پیکٹ اڑا لیتے تھے، بھیڑ بھاڑ میں تم ان لڑکیوں سے ٹکراتے تھے اور ان کی جگہ ایگزیکٹلی سیم پیکٹ گراتے تھے کہ لڑکیوں کو بھی پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ ہارپر کچھ نہیں بولا، اس کو لگ رہا تھا کہ شاید اس کو زیادہ ہی پتہ ہے۔ اس کے چہرے پہ اب کچھ نہ کچھ تشویش کے آثار نظر آ رہے تھے۔ یہ انتہائی دلچسپ داستان اپنے انجام تک پہنچی ہے۔ اس کا آخری اور فائنل ریویو جو اس پورے ناول کا ہے یہاں اگلے ایپیسوڈ میں، جو کہ فائنل ہوگا، پیش کیا جائے گا۔ ہمیشہ کی طرح اگر آپ ابھی تک ہمارے ساتھ بنے ہیں اور ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز کر لیں۔ یقین جانیں آگے بہت ہی دلچسپ کتابیں آپ سنیں گے، ان کا ریڈ اینڈ ریویو۔ اور ہم ہمیشہ کہتے ہیں کوئی بک اگر آپ کی پسندیدہ ہے، کوئی رائٹر اگر آپ کا پسندیدہ ہے تو آپ کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر کے ضرور بتائیں، ہم اسے اپنے چینل پہ شامل کرنے کی کوشش ضرور کریں گے۔ شکریہ۔